الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم. صدر محترم، جملہ اراکین اور اس ویڈیو کے آرگنائزر سامعین، آج کی تفسیر سورہ ہمزہ ہے. یہ سورت مکی ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں. اس سورت کا آغاز ویل سے ہو رہا ہے. یہ ویل جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کے ایک وادی ہے جس کا عذاب بڑا سخت ترین ہے. اس کی آگ بڑی تمازت والی ہے، بڑی تپش والی ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے ویل کی آگ سے ہر روز ہر دن 400 بار پناہ چاہتی ہے. اس سے اندازہ لگایا جائے کہ ویل کیا ہے اور ویل کا عذاب کیا ہے اور ویل کی آگ کیا ہے اور ویل کی آگ کی تپش اور تمازت کیسی ہے. کئی جگہوں پہ ویل کا استعمال ہوا ہے. ایک ویل کا استعمال وہاں بھی ہوا جہاں لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کسی کو دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں اور ڈنڈی مار کے دیتے ہیں. ویل للمطففین. اللہ اکبر. عام آج کل جو ہے یہ مرض ہے، آئے دن اس پر لوگ جو ہے عمل کر رہے ہیں اور سخت ترین گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں، اور ان کے لیے ویل جو ہے آواز دے رہا ہے کہ تمہارے لیے ویل تیار ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور ویل کا استعمال وہاں بھی ہوا جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، بے دلی سے بے رغبتی سے نماز پڑھتے ہیں، سستی کاہلی سے ادا کرتے ہیں، اور یراؤن الناس جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کی رضا مقصود ہے. اس کے لیے بھی ویل کا استعمال ہوا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الحفیظ والامان. اور ویل کا استعمال یہاں بھی ہوا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس کے لیے ویل ہے ہر ہمزہ اور ہر لمزہ کے لیے. تو ہمزہ اور لمزہ سمجھ لیا جائے کہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہے. ہمزہ کہتے ہیں جس کو آمنے سامنے ذلیل کیا جائے، جس کو جو فیس ٹو فیس جو ہے بے آبرو کیا جائے، ان کو ننگا کیا جائے، ان کے عیبوں کو اچھالا جائے، کسی بھی انسان کا استخفاف اور کہہ لیجیے کہ استحقار کیا جائے، کسی کو بھی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان کو ذلیل کیا جائے، اس کو ہمزہ کہتے ہیں، جو ایک عظیم گناہ ہے
اور تقریباً سب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے، ان کے عیبوں کو اچھالنا چاہتا ہے، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عیبوں کو دبایا جائے، کسی کے اندر کوئی اگر معائب ہے تو ان کو چھپایا جائے، کسی کو کھلم کھلا کہہ لیجئے کہ بھری محفل میں، بھرے مجمع میں ان کو بے آبرو نہ کیا جائے۔ اسلام کا حکم یہی ہے، لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ ہم مواقع تلاش کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں، سبیل تلاش کرتے ہیں کہ موقع ملے اور ان کو ننگا کر دیا جائے۔ اس کو ہمزہ کہتے ہیں، لمزہ کہتے ہیں کہ کسی کی غیبت کی جائے، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی اور ان کی کمزوریوں کو بیان کیا جائے۔ یہ بھی غیبت بہت سخت ترین گناہ ہے، بلکہ حدیث میں تو الغیبت اشد من الزنا کہا گیا ہے کہ زنا سے زیادہ سخت غیبت ہے۔ قرآن نے تو مرے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر گناہ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر! تو اتنا سخت ترین گناہ ہے، اور اس پر جو ہے ویل ہے، اس کے لیے اندازہ لگایا جائے کہ کتنا زبردست اور کتنا گھنونا گناہ ہے، اس میں عام لوگ جس سے مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان کے لیے ویل ہے جو ہمزہ کے مرتکب ہیں اور لمزہ کے مرتکب ہیں۔ ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اور شاید یہ پتہ نہ ہو کہ تلاوت کرنے والا اس مرض مبتلا ہے، تلاوت کرنے والا بالکل جو آئے دن ہمزہ میں اور لمزہ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ، اس لیے بھائی اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ ہم حمزہ کو سمجھیں اور لمزہ کو سمجھیں، اور اس کے کیا معانی ہیں، اس سے کیا مراد ہے وہ جانیں، اور اس پر پھر کیا عذاب ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائے۔ اور آگے قرآن نے کہا، اب جو ہے دوسرا موضوع ہے الذی جمع مالا وعددہ، اور کن کے لیے ویل ہے؟ جو مالوں کو جمع کرتے ہیں، جو اکتساب مال کرتے ہیں، وعددہ، اور اکتساب مال بھی کرتے ہیں، پھر احتساب مال بھی کرتے ہیں، ان کو گنتے ہیں، شمار کرتے رہتے ہیں کہ وہ گھٹے نہیں، مال ہمارا بڑھتا چلا جائے، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ جی اب غور کریں، الذی جمع مالا وعددہ، اور آگے قرآن خود کہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ مال جمع کرنے والا ہے، مال کو رات و دن گن گن کے شمار کر کے رکھنے والا، شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، اس گمان میں مبتلا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قرآن خود کہتا ہے، آگے کہتا ہے، ایک کلّا کا لفظ آتا ہے جو انتباہ کے لیے آتا ہے، جو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ کلّا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کے سارے مالوں کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مال والے، دولت والے، ثروت والے آئے چلے گئے، جی وہ مال لے کے نہیں گئے، ان کا مال آخر کہاں گیا؟ جی سب حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، نو شیر و نمرد کے نامے نکو گجاشت۔ قارون آیا، کتنا بڑا مالدار تھا، چلا گیا، مال اس کے ساتھ نہیں گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے مال کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر حطمہ کیا ہے؟
قرآن خود اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ جی حطمہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ سلگائی ہوئی آگ ہے۔ ایک بندہ آگ سلگاتا ہے، ایک انسان آگ سلگاتا ہے، اللہ کی مخلوق آگ سلگاتی ہے۔ وہ آگ کیسی ہوتی ہے؟ جس کو اللہ سلگائے، جس کو اللہ آگ لگائے، اللہ جو اس کو جلائے، کیسی وہ آگ ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ۔ پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا پاور دیکھو، اس کی رفتار دیکھو، برق بجلی کی طرح، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہے کہ برق بجلی کی طرح گویا کہ وہ تیز جھپٹتی ہے، کسی پہ لگایا جائے تو تیز لپکتی ہے وہ آگ۔ جیسے کہ اگر انسانوں کو جلایا جائے تو التی تطلع علی الافئدہ، دلوں کی طرف چڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، لپکتی ہوئی چلی جاتی ہے، یعنی کہ گویا کہ دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ کوئی بھی آگ ہو دل کو جلا ہی دیتی ہے، لیکن انسان کو دنیا میں آگ سے جلائے جائے تو شاید دل تک آگ نہیں بھی پہنچے، اس سے پہلے انسان مر جاتا ہے، بے دم ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، بعد میں دل جلتا ہے۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی اور جو ویل کی آگ ہوگی، جو حطمہ ہے، جو اللہ نے جس کو سلگایا ہے، وہ انسان کو جلایا جائے گا۔ انسان میں جو ایسے مال جمع کرنے والوں کو آگ لگائی جائے گی، چونکہ اتنی برق بجلی کی طرح اس کی رفتار ہے کہ لگتے ہی دل تک پہنچے گی، جی دل تک پہنچے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کتنی اس کی رفتار ہوگی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ دنیا میں جو جلایا جاتا ہے یا کسی کو آگ لگ جاتی ہے وہ مر جاتا ہے، جہنم میں تو مرے گا نہیں، ویل میں تو مرے گا نہیں۔ حطمہ کی جو اللہ نے جس کو آگ سلگائی ہے، وہ آگ میں جلتا رہے گا، یہاں تک دل بھی اس کا جلے گا، دل بھی جلتا رہے گا۔ اور وہ جب دل جلے گا، وہ عذاب وہ اس کو برداشت کرے گا، وہ اللہ اکبر، دل بھی جلتا رہے گا اور وہ دیکھے گا، محسوس کرے گا کس بے چینی کے عالم میں، کس تپش اور تمازت کی صورت میں اس کے دل میں آگ لگے گی۔ اس لیے التی تطلع علی الافئدہ، دوسری تفسیر یہ بھی ہے انہا علیہم موصدہ، اور جو چاروں طرف سے اللہ اکبر بڑے بڑے ستونوں میں جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہوگی، یہ ہے جہنم کی آگ۔ محترم گویا کہ ان کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں ہوں گی اور بڑے بڑے ستونوں میں ان کو باندھ دیا جائے گا، اتنا سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ گویا کہ جو اکتساب مال کرتے ہیں، احتساب مال کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ہر آدمی اکتساب مال کرتا ہے، ہر آدمی احتساب مال کرتا ہے، مال کماتا بھی ہے، مال کو جمع بھی کرتا ہے، تو کیا ہر آدمی اس کا مصداق ہو جائے گا؟ نہیں، تھوڑی سی تفصیل اور جان لیا جائے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکلی ہو، جی جس کی زکوٰۃ نہ نکلی ہو، جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، وہ اس کے مصداق ہوں گے۔ اور جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہیں ہے، جی مواقع خرچ کرنے کے حالات ہیں، مسائل ہیں، تقاضے ہیں، مال کو کوئی روکے ہوئے، مال کو جو جمع کیے ہوئے، وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تقاضوں کو پورا کریں گے، مال گھٹ جائے گا، کمی پڑ جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، مالوں کی زکوٰۃ دیتا ہے،
اور گاہے بگاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس وعید کے وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ یہ وعید ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے حطمہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حمزہ سے بھی کسی کو ہم بے عزت نہ کریں، کسی کو ہم ذلیل نہ کریں۔ خاک سارانے جہارا بحقارت منگر، تونچے دانے کے گردے سوارے باشد۔ کیا ضرورت ہے بھائی کسی کو ذلیل کیا جائے، کسی کے عیبوں کو اچھالا جائے؟ کیا ضرورت پڑی بھائی کسی کی غیبت کی جائے؟ غیبت نہ کی جائے، غیبت نہ سنی جائے، کوئی بھی غیبت کر رہا ہو روک دیا جائے، ٹوک دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ہمارے کان ایسے نہیں ہیں جو ہم غیبت سنیں، ہماری زبان ایسی نہیں ہے جو کسی کی غیبت کریں۔ حمزہ سے لمزہ سے بچے، جہاں تک ہو سکے بھائی مال کی زکوٰۃ نکالے، پائی پائی کی زکوٰۃ نکالے، اس میں کوئی بخل نہ کرے، کوئی کنجوسی نہیں کرے، مال کی زکوٰۃ نکالے بھائی، مال کی زکوٰۃ نکالے۔ آپ خدا کے لیے آپ صدقہ خود نہ کھاؤ، خود جو ہے زکوٰۃ نہ کھاؤ، آپ پر زکوٰۃ جو صاحب مال ہے، جو صاحب وسعت ہے، اس پر صدقہ کھانا بھی حرام ہے، زکوٰۃ کھانا بھی حرام ہے۔ وہ مالوں کا میل کچیل ہے، خدا کے لیے زکوٰۃ نکال کے، صدقہ نکال کے مال کو صاف ستھرا کیجئے اور صاف ستھرا مال کیجئے۔ اگر صاف ستھرا مال کر لیتے ہیں تو اس وعید میں آپ نہیں آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو پیغامات ہیں، جو ہدایات میں، وہ سب پر پابند بنائے اور سارے احکامات پہ کاربند اللہ کر دے، اور جو ان آیتوں سے ہدایت مل رہی ہے ہم تمام کو ان ہدایات پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔